کے لیے تیار کر رکھا، اس کے جلال کے لیے زوردار کر۔ اور آج آپ سب جانتے ہیں کہ جن کے وسیلہ سے ہم کلام کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، خداوند انہیں بڑی جگہوں میں استعمال کر رہا ہے اور خداوند انہیں برکتوں سے اپنی مالا مال کر رہا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں، تو میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کروں گا پاسٹر عمران صاحب کو۔ وہ آئیں گے اور آج خداوند جو انہیں کہنے کے بیان کرتا ہے وہ آپ سب سے چلے گا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں کیسی بہت کم ہے۔ ہاللویا۔ Thank you, Chris. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. وہ جو لاعلاجوں کو علاج دیتا ہے، وہ جو بھوکوں کو اناج دیتا ہے، وہ جو غریبوں کو تخت و تاج دیتا ہے، وہ جس سے کر مانگے وہ آج دیتا ہے، جو تیرے اور میرے گیتوں کو ساز دیتا ہے، پرستش کرنے کے لیے ہمیں آواز دیتا ہے، وہ جو پرندوں کو اڑنے کے لیے پرواز دیتا ہے، شکلوں پر بھی کھول اپنے راز دیتا ہے، چڑیا سے مروا باز دیتا ہے، 4 دن کا مردہ بھی قبر سے نکل آئے جب سنی آواز دیتا ہے، وہ جو حاکم الحاکمین، وہ جو سلطان السلاطین، وہ جو عارف العارفین، وہ جو انبیاء المرسلین، وہ جو قدوس قدیم شاہ عظیم رب العالمین یہوہ کریم پاک خدا ہے، وہ جو حل مشکلات ہے، قدرت معجزات ہے، مالک کائنات ہے، بناتا دن اور رات ہے، اسی کے دم سے ہماری بات ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے۔ وہ یہوہ قدوس عظیم پاک خدا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ عجیب اس کی ہر ایک بات ہے۔ وہ جو سچائی میں کھڑا ہے اور ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، جس نے ہر ایک دکھ ہماری خاطر جڑا ہے، جو ہماری خاطر صلیب پر چڑھا ہے، جو ہمارے گناہوں کی خاطر مرا ہے، وہی فرماتا ہے جہاں 2 یا 3 اس کے نام میں اکٹھے ہو وہ اپنے لوگوں کے درمیان موجود کھڑا ہے، اور جو تمہارے درمیان موجود کھڑا ہے اسی نے تو اپنے پاک روح قدس سے تمہیں بھرا ہے۔ وہ جو نور کو پوشاک کی طرح اوڑھتا ہے، وہ جو طوفانوں کے رخوں کو موڑتا ہے، وہ جو ٹوٹی امیدوں کو جوڑتا ہے، وہ جو شیطانی زنجیروں کو توڑتا ہے، ابلیس بھی جس کا نام سن کر دوڑتا ہے، وہ جو ایلیا پر آسمان کو کھولتا ہے، وہ جو پہاڑوں کو پلڑوں میں تولتا ہے، وہ جو گرجتے بادل کی طرح بولتا ہے، وہ عجیب مشیر خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ جو خدا حنون کا خدا، نور کا خدا، ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کا خدا ہے، وہ جو موسیٰ، ہارون، یشوع کا خدا ہے، وہ جو سمسون، سیموئیل، داؤد، سلیمان کا خدا ہے، وہ جو ایلیا، الیشا، یسایہ، یرمیا، حزقیل، دانیل، ہوسیہ، یوئیل، عموس، عبدیہ، یونا، میکا، نحوم، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریا، ملاکی کا خدا ہے، وہ جو تمام تر پرانے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کے نبیوں کا خدا ہے، وہ جو متی، مرکز، لوقا، یوحنا، پترس رسول، پاولس رسول، سیلاس رسول، حلفی کا، برتن بھائی کا، یہودا کا، یعقوب کا، تدی کا، توبہ کا، فلپس کا، اندریاس کا، یوحنا عارف کا خدا ہے، وہ جو تمام تر نئے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے رسولوں کا خدا ہے، وہ جو آسمان، سورج، چاند، ستاروں، فضاؤں، ہواؤں، کہکشاؤں، پہاڑوں، چٹانوں، چوٹیوں، چشموں، دریاؤں، سمندروں، زمین کی مٹی سے آدم اور آدم کی پستی سے ہوا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کو چلانے والا خدا ہے، کیونکہ دنیا کی تاریخ یسوع کے گرد گھومتی ہے۔ یسوع آسمان، زمین، نبیوں، رسولوں، فرشتوں سمیت تمام مخلوقات کا خدا محمود ہے۔ یسوع وہ ہے جو آدم سے لے کر یوم عدالت تک ہر ایک برگزیدہ اور ایماندار جس کا منتظر ہے اور رہے گا۔ ابراہم بھی اس کے دنوں کو دیکھنے کا منتظر تھا، اس سے پہلے کہ ابراہم تھا یسوع ہے۔ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ یسوع جلال، حشمت، حکمت، قدرت، طاقت، تمجید، تعریف، پرستش، بندگی، عبادت، بزرگی اور سجدوں کے لائق ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ترازو نہیں جو یسوع کی قدرت، اختیار اور عظمت بھاری جلال کو توڑ سکے۔ دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں جو یسوع کی محبت، رحم، کرم، ترس اور فضل کی حدوں کو ماپ سکے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو یسوع کے ذہن، ارادوں، سوچوں اور خیالوں کو پلٹ سکے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یسوع پر گناہ ثابت کر سکے۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ گناہگاروں کا لجاج دہندہ ہے، وہ لسانی ہے، اس کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ وہ کمزوروں کی طاقت
کر وہ غریب یتیم مسکین بیوہ کے حق کا محافظ ہے، وہ تو آزمائش میں پھنسے ہوئے لوگوں کا محترم مددگار ہے، وہ تو آگ کی بھٹی میں الہ ذاتی کی صورت کی مانند اتر جاتا اور بچا دیتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا، لنگڑوں کو چلنے دیتا، گونگے بہروں کو بولنے اور سننے کی طاقت دیتا، مفلوجوں کو بحال کرتا، کوڑیوں کو پاک کرتا، مردوں کو زندہ کرتا، وہ کہے تو پانی میں بن جاتا ہے، وہ حکم صادر کر دے تو پہاڑ اور درخت اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی ایک چھڑکی سے سمندر ساکن ہو جاتے ہیں، وہ ہاتھ بڑھائے تو آندھیاں اور طوفان سب اپنے شور و گل میں تھم جاتے ہیں۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ کیونکہ میرے زندہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ گناہگاروں کو معاف کرتا، قیدیوں کو آزاد کرتا، وہ حکمت کا چشمہ، وہ نجات کا دروازہ، وہ زندگی کی روٹی، وہ زندگی کا پانی، وہ دنیا کا ابدی نور، وہ راحت اور زندگی ہے، وہ کوئی اس سے کے بغیر کا پوری کائنات اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ قائم نہیں رہ سکتا، اسے میرے زندہ فقی اور فریسی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، تیتوس پیلاطس اور ہیروڈیس اس پہ جرم نہ پا سکے، موت اور قبر اس پر فتح نہ پا سکے، ابلیس اس پر غالب نہ رہ سکا، بلکہ آقا منجی خداوند یسوع المسیح ناصری نے موت پر بھی فتح پائی، قبر پر بھی فتح پائی، اور ان پر فتح پانے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور جی اٹھنے کے بعد وہ حکم صادر کرتا ہے، وہ فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں اور اب کے بعد تک زندہ رہوں گا، میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وہ فرماتا ہے کہ موت اور عالم وار کی کنجیاں میرے پاس ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے معاملے دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، راحت اور زندگی، بھیڑوں کا اچھا چرواہا، قیامت اور زندگی، انگور کا حقیقی درخت، زندگی کی روٹی، زندگی کا پانی، حکمت کا چشمہ، نجات کا دروازہ، کام کی اثر و نسل، صبح کا روشن ستارہ، اور جو موسیٰ سے جھاڑی میں کہتا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں، اسی کے زندہ پکڑ کر جلالی، لا ثانی، لا فانی، لا تبدیل، لا متبدل، ذوالقدر، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے سندر، سب سے خوبصورت یسوع نام میں آپ سب لوگوں کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ہاللیلویا، زوردار تالی یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم خدا کی شکرداری کرتے ہیں۔ آج اس پہر شام ٹیوزڈے ہیلی میٹنگز کے اندر میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج آپ پر خدا کے برکتوں بخشے ہوئے دروازے کھلنے کو ہے۔ ہاللیلویا، سب کہیں اے خدا آج شام میرے لیے اپنی برکتوں کے دروازوں کو کھول، رحمتوں کے دروازوں کو کھول، نصروں کے دروازوں کو کھول، بخششوں کے دروازوں کو کھول، خوشحالی کے دروازوں کو کھول، بحالی کے دروازوں کو کھول، اور خدا آج کی شام تو مجھے ہر طرح سے آزاد کر دے۔ شفا کے دروازے میرے لیے کھول، شفا کے دروازے میرے لیے کھول، شفا کے دروازے میرے لیے، آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ تو آئے بائبل مقدس کے اندر آج دروازے کے تعلق سے تھوڑا سا سیکھیں گے۔ بائبل مقدس کے اندر میرے ساتھ کھولیں مقدس یوحنا عارف کی معرفت لکھا ہوا مکاشفہ کی کتاب، جو اصل در حقیقت یسوع المسیح ناصری کا مکاشفہ ہے، اس کا 21واں باب، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 21واں باب، اور اس کی چند آیات ہم دیکھیں گے۔ اس کی 10ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ
बाइबल मुकद्दस को खोलें, और जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं वो अपने कानों को खोलें। हालेलुया। मतलब के गौर से सुने। बाइबल मुकद्दस में कुछ लिखा है 21वां बाब और उसकी 10वीं आयत में से हम देखेंगे। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यीशु की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो, और उसकी शहर पुरा बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ थे, 3 दरवाजे शिमाल की तरफ थे, 3 दरवाजे जनूब की तरफ थे, और 3 दरवाजे मगरब की तरफ थे। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी, और उन पर बरहा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। ऐसा मेरे साथ कहें, ऐ खुदा मेरे लिए मशरक की तरफ से दरवाजों को खोल। ऐ खुदा मेरे लिए मगरब की तरफ से दरवाजों को खोल। ऐ खुदा मेरे लिए शमाल की तरफ से दरवाजों को खोल। ऐ खुदा मेरे लिए जनूब की तरफ से दरवाजों को खोल। आमीन। तो आज मैं ईमान रखता हूं कि दरवाजे खुलने को हैं। हालेलुया। आज मैं ईमान रखता हूं, कितने लोगों का ईमान है कि दरवाजे खुलने को है? प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। दरवाजा एक ऐसी चीज है कि जब हम किसी गली मोहल्ले के अंदर विजिट कर रहे हो, चल फिर रहे हो, या किसी के घर जाने को, तो हम उस रास्ते को बेरोक टोक सफर को तय करते हैं। हम जाते हैं, हम चलते रहते हैं, बाइक्स पे हो फिर भी हम जाते हैं, गलियों के अंदर हम जाते हैं, बाजारों के अंदर हम जाते हैं, और जब अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं तो जब दरवाजा बंद होता है तो हम एक घड़ी के लिए रुक जाते हैं। ऐसे ही जब हम किसी के घर जाते हैं तो जब दरवाजा बंद होता है तो हम क्या करते हैं? रुक जाते हैं। दरवाजा रुकावट का बाइस है, दरवाजा रोकता है जब दरवाजा बंद होता है। और अगर हम उस घर के मालिक नहीं हैं, या हम उस घर के अंदर कोई अपनी हैसियत नहीं रखते, या उस घर के अंदर हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उस दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हमें दरवाजा नॉक करना पड़ेगा, हमें दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, खुदा यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। तो दरवाजे को खोलने के लिए या खुलवाने के लिए उसको नॉक करना जरूरी होता है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं, या हम दुनियावी तौर पर घरों के अंदर देखें, कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो अंदर से भी कुंडी का सहारा लेकर बंद होते हैं, और बाहर से भी दरवाजा कुंडी के साथ बंद किया जाता है। लेकिन खुदा यीशु हमारा कुदरत वाला रूह कुद्दस शाफी ऐसा मददगार है, जो कुंडी अंदर से लगी हो चाहे बाहर से लगी हो, वो दरवाजा खोलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो दरवाजा खोलने की कुदरत रखता है। कुंडी
چاہے اندر سے لگی ہو چاہے باہر سے لگی ہو، وہ دونوں اطراف سے کنڈی کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے اندر ایسی طاقت ہے، ایسی پاور ہے، وہ ہر طرح کے دروازوں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب مقدس پولس رسول سیلاس رسول قید کے اندر تھے تو وہاں پر زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے تھے اور قید خانے کا دروازہ وہ بھی بند تھا اور چوکیدار باہر کھڑے تھے، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کلیسیا ان کے لیے کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی، اور وہ وہاں پر خدا کی حمد و ستائش کر رہی تھی۔ اور عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اچانک ایک بڑا بھونچال آیا اور کیا ہوا؟ زنجیریں ٹوٹ گئی، بندھن ٹوٹ گئے، جوئے ٹوٹ گئے، دروازے ہل گیا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ دروازے کھل گئے اور چوکیدار سمجھے شاید پولس اور سیلاس بھاگ گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو قتل کرنا واجب سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر رومی حکومت کا قانون تھا کہ اگر کوئی سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی ایسا کوئنسیڈنس ہو جاتا، ایسا واقعہ ہو جاتا، تو جو بادشاہ ہوتا یا اوپر ان کے سردار ہوتے وہ ان کو سزائے موت دیتے۔ وہ کہتے کہ تم لوگوں نے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں نبھائی، تم لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی دروازہ توڑ کر، دروازہ کھول کر قیدیوں کو لے گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ جو موت وہ ہمیں دیں گے وہ اذیتناک موت ہوگی، اذیتناک موت ہوگی، تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو مار ڈالیں۔ اور جب انہوں نے اپنے آپ کو مارنا چاہا تو پولس اور سیلاس نے آواز دی اور انہوں نے کہا اپنے تے نقصان نہ پہنچانا، اپنے آپ کو کچھ نہ کرنا، ہم یہیں پر ہیں۔ مگر دروازے کھل چکے تھے، دروازے کھل چکے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم اسی طرح سے اپنی پرستش کو، اپنی دعا کو، اپنے روزوں کو اس طرح قائم کریں اپنی زندگی کے اندر کہ ہر طرح کے بندھن، ہر طرح کے جوئے جو ہے ٹوٹ جائیں، زنجیریں ٹوٹ جائیں اور دروازے کھل جائیں۔ ہاللویا۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب مقدس پطرس رسول قید کے اندر تھے تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہ سو رہے تھے مگر کلیسیا ان کے لیے کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی۔ واقعہ ہوا وہاں پر بھی بھونچال آیا۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ کلیسیا کیا کر رہی تھی اور پطرس۔ اور آج کی کلیسیا کا کیا حال ہے؟ آج کی کلیسیا کیا کرتی ہے؟ کلیسیا سو رہی ہوتی ہے اور خدا کے خادم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا الٹ سسٹم آ گیا۔ اس وقت بائبل، حالانکہ وہ پطرس رسول بھی دعا کو تھے، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس وقت رات وہ سو رہے تھے مگر کلیسیا ان کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اگر آج کلیسیا جاگے، کلیسیا دعا کرے، کلیسیا روزوں میں ٹھہرے، کلیسیا اپنے آپ کو مضبوط کرے تو میں ایمان رکھتا ہوں کوئی دروازہ بند نہیں رہے گا، چاہے وہ مشرق کی طرف سے ہے، چاہے وہ مغرب کی طرف سے ہے، چاہے وہ شمال کی طرف سے ہے، چاہے وہ جنوب کی طرف سے ہے، دروازے کھل جائیں۔ ہاللویا۔ دروازے کھلنے کو ہے۔ پریز دی لارڈ۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا خدا نے باپ ابراہم سے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور ان میں سے نکلا۔ اس کی وجہ تھی کیونکہ وہ سارے لوگ بت پرست تھے۔ خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں، اپنے ناطے داروں سے باہر نکلا، اور اب تو تیرا نام ابراہیم ہے یا ابراہم ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں تیرا نام ابراہم رکھوں گا۔ ابراہم کا مطلب باپ اور ابراہم کا مطلب قوموں کا باپ۔ اور خدا نے باپ ابراہم سے عہد باندھا اور اس نے اس سے وعدہ کیا، اس نے کہا میں تیری نسل کو اس طرح بڑھاؤں گا جیسے آسمان کے ستارے ہیں۔ اگر کوئی
आसमान के सितारों को गिन सके तो वो तेरी नस्ल को गिन सकेगा। अगर कोई रेत या खाक के जर्रों को गिन सके तो वो तेरी नस्ल को गिन सकेगा। और उसने कहा कि मैं तेरे लिए नस्लों के दरवाजे मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा चाहता है कि आज वो बहनें, वो भाई जिनके पास औलाद नहीं है, वो अपने आप को खुदा की हजूरी में इस तरीके से लेकर आए, अपने आप को उसके हुजूर इस तरीके से उड़ेले कि अगर नस्ल नहीं बढ़ रही, अगर औलाद नहीं हो रही, तो खुदा आपके लिए औलाद के दरवाजे को खोलने को है और नस्लों के दरवाजों को खोलने को है। हालेलुया। मुकद्दस बयान करती है कि खुदा का बंदा मुकद्दस सुलेमान नबी, उसने कुर्बानी गुजरानी और रात के टाइम खुदा उसके साथ आया और बात की और खुदा ने कहा कि ऐ सुलेमान मांग क्या चाहता है। उसने कहा मुझे अकल दिलाई, हिकमत, फहम दे ताकि मैं तेरी कौम का, तेरे लोगों का इंसाफ कर सकूं। तो खुदा ने क्या किया, उसके लिए हिकमत के दरवाजे खुदा ने उसके लिए अक्ल के दरवाजे खोल दिए। आज अगर हमारे अंदर भी अक्ल की कमी है, अक्ल के दरवाजे बंद हो चुके हैं, जहन बंद हो चुके हैं, जहनों पर इब्लीस ने कब्जा कर लिया है, ये दरवाजे जो उसकी सोच के लिए खुलने चाहिए थे अगर बंद हो चुके हैं, ये दरवाजे जिसके अंदर तो इस जहन के अंदर खुदा का कलाम भरना चाहिए, अगर ये दरवाजे इब्लीस ने बंद कर दिए हैं, तो हमें भी दुआ करके अपने इन दरवाजों को खुलवाने की जरूरत है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा 12 बरस की बीमार औरत, 38 बरस का बीमार शख्स, उन्होंने भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूला, अपनी जिंदगी में लिया। 12 बरस की औरत ने खुदावंद यीशु मसीह के पल्ले को छुआ। 38 बरस के पास खुदावंद यीशु मसीह उस बीमार के पास गए, उसको शिफा दी, तो उनके लिए क्या हुआ, शिफा के दरवाजे खुल गए। आज कोशिश करने की जरूरत है, हाथ बढ़ाने की जरूरत है, उस 12 बरस की बीमार औरत की तरह शिफा लेने की जरूरत है, उसके पल्ले को छूने की जरूरत है ताकि शिफा के दरवाजे खुल जाए। आज शिफा के दरवाजे खुलने को है। सब कहे मेरे लिए शिफा के दरवाजे खुलने को है। सब कहेंगे मेरे लिए शिफा के दरवाजे खुलने को है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज अगर आप समझते हैं घर के अंदर बेरोजगारी है, घर के अंदर खाना नहीं, घर के अंदर अनाज नहीं, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, मुकद्दस एलिया नबी एक बेवा के पास जाते हैं और उस बेवा के पास खाने को सिर्फ एक मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल होता है। तो एलिया भी उसे कहते हैं कि बीबी मेरे लिए रोटी बना के लिया। तो वो कहती है कि पूरे मुल्क में काल पड़ा हुआ है, पूरे मुल्क के अंदर ना कोई पानी है, ना कोई जखीरा है, ना कोई आटा है, ना कोई अनाज है, घर में सिर्फ मट्टी में एक मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं और मेरा बेटा हम खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। तो एलिया ने कहा कि तू मेरे लिए बना कर। एलिया नबी ने कहा पहले मेरे लिए लेकर आ, मेरे लिए। खुदा के खादम ने कहा कि पहले अपना बीज बो। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, उस बेवा बुढ़िया ने क्या किया, मुकद्दस एलिया नबी के लिए उसने आटा बनाया, रोटी बनाई और उसको दी और खिलाई। और कलाम बयान करता है कि उसकी मट्टी के अंदर से ना आटा खत्म हुआ और ना कुप्पी के अंदर से तेल खत्म हुआ। हालेलुया। उसके लिए रोजगार के दरवाजे खुल गए, उसके लिए बरकतों के दरवाजे खुल गए। आज जरूरत है हमें भी अपना बीज बोए ताकि हमारे लिए हर तरह की बरकतों के, बख्शिशों के, रहमतों के, उसकी आसाइशों के दरवाजे जो है वो खुल जाए, शिफा के दरवाजे खुल जाए, निजात के दरवाजे खुल जाए। आज मेरा और आपका खुदा हम सबों पर दरवाजे खोलने को है। हालेलुया।
آج میرا اور آپ کا خدا ہم پر اپنے دروازے کو کھولنے کو ہے، لیکن شک یہ ہے، کلام بیان کرتا ہے کہ پہلے ضرورت ہے اس کے حضور جھکے، دعا کرے، روزوں میں ٹھہرے۔ میں بڑا خوش ہوا بھائی صاحب کل سے فاسٹنگ میں ہے، روزے میں ہے۔ میں خدا ان کی شکرداری کرتا ہوں۔ زوردار تالیاں بجائیں گے بھائی صاحب کے لیے۔ کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو اندیلتے ہیں اس کے حضور تو پھر خدا اپنے دروازے کھولتا ہے۔ لکھا ہے کہ 3 دروازے مشرق کی طرف، 3 مغرب کی طرف، 3 شمال کی طرف، 3 جنوب کی طرف، اور یہ دروازے برکتوں کے، بخششوں کے ہیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جو کوئی دیوار پھلانگ کر آتا ہے وہ گھر کا مالک نہیں ہوتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ چور کہتے ہیں۔ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے۔ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ 10 کنواریاں تھیں، 10 کلیسیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ 5 سست اور 5 چست۔ جب دولہا آیا تو 5 جو تھی بھاگ کر دروازہ کے اندر داخل ہوگی، اور 5 جب دروازہ کے اندر داخل ہوگی تو جو پیچھے 5 سست تھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں کو پتا چلا دولہا آ گیا ہے، وہ بھی اپنی مشوں میں تیل بھروانے کے بعد فوراً دوڑی ہے دروازہ کی طرف، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، اور جا کر نوک کرتی ہے، دروازہ کھولو میرے لیے، دروازہ کھولو میرے لیے، ہم آ چکی ہیں، دروازہ کھولو، لیکن دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اگر ہم سست رہیں گے، ہم دعا نہیں کریں گے، روزوں میں نہیں ٹھہریں گے، اس کلام اقدس کو اپنی زندگیوں کے اندر نہیں رکھیں گے، اپنے گھرانوں کے اندر اس کی اسٹڈی نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم نہیں دیں گے، تو دروازے بند ہو جائیں گے، دروازے بند ہو جائیں گے۔ دروازوں کو کھولنے کے لیے ضرورت ہے یسوع کو اپنی زندگی میں لینے، یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے، اور یسوع سے کہے اے یسوع آج کی شام میرے لیے ہر طرح کے دروازوں کو کھول دے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے یسوع نے کہا بھیڑوں کا دروازہ جو کوئی مجھ میں سے داخل ہوتا ہے تو پھر ہمیشہ کی زندگی میں ہاللویا۔ تو آج ضرورت ہے دروازے میں سے داخل ہونے کی، اور دروازہ یسوع ہے، ورنہ دروازے بند ہیں۔ اس نے پھر دروازے بند کر دینے ہیں، اور پھر ہم 5 سست کنواریوں کی طرح بھٹکتے پھریں گے، ٹکرے ماریں گے، برا حال کریں گے، حالات بگڑ جائیں گے، گھرانے تباہ برباد ہو جائیں گے، کیونکہ خدا نے دروازے بند کر دیے ہوں گے۔ ضرورت ہے اپنے دروازوں کو، اگر آپ چاہتے ہیں برکتوں کے، بخششوں کے، خوشحالی کے، بحالی کے، نجات کے، شفا کے دروازے کھول جائیں، تو ضرورت ہے آقا کے آگے جھک جائیں، دعا کریں، روزوں میں ٹھہریں، بائبل پڑھیں، راتوں کو جا کر دعا کریں، تاکہ خدا آپ کے لیے اور میرے لیے اپنے دروازوں کو کھولے۔ ہاللویا۔ آج کے کلام مقدس کی وسیلہ سے خدا آپ سب لوگوں کو بہت ساری